حضرت اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی ہے جی تو میں چاہوں گا کہ ان کی شاعری اور ان کا علمی مقام آپ اپنے منہ سے بتائیں کہ اعلیٰ حضرت تھے کون؟ اعلیٰ حضرت بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور میں آپ کو نادر بھائی یہ بات بتاؤں کہ میں نے امریکہ میں ایسی محافل میں اعلیٰ حضرت کو پڑھا جہاں کوئی اعلیٰ حضرت سننا نہیں چاہتا تھا، اور میں نے جب پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ایسا پڑھوایا کہ میرے پڑھنے کے بعد اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کے کلام کی جو چاشنی محسوس کی تو انہوں نے برملا مائک پر کہا کہ کلام ہو تو پھر ایسا ہو۔ واہ، سننا کیوں نہیں چاہ رہے تھے؟ کچھ ہوں گے مسائل ہوں گے، میں اس پر تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اچھا، ہو سکتا ہے مکتبہ فکر کا وکٹ کے دوسری طرف تھا معاملہ، مکتبہ فکر کا کوئی سمجھ گیا میں۔ تو اس طرح پاکستان میں بھی ایک مقام پر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نہیں پڑھنا، میں نے پڑھا، اور وہاں پہ مجھے کسی نے نہیں کہا پڑھو، لیکن ان مقامات پہ لوگوں نے مجھے کہا، اگر مثال کے طور پر مجھے کہا کہ آپ نے نہیں پڑھنا، حاضر میں سے کسی نے کہا بھی نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ نشان گیا، واہ، حاضر میں سے کسی نے کہا کہ لم یاتی نذیر و کافی نظری، واہ واہ واہ، تو وہ الحمدللہ۔ میں سن 2000 میں موریشس گیا، ٹھیک ہے، موریشس میں سن 2000 میں وہاں کے صدر تھے قاسم موتی، ان کے گھر پہ محفل تھی۔ میں یہاں پر آپ کے پاس آؤں تو میں آپ کے اسٹاف کو نہیں جانتا کہ کون کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، تو صدر موریشس کے جو صدر ہیں ان کے گھر میں محفل ہو رہی ہے، میں نے ایک کلام پڑھا، اس کے بعد مجھے کسی نے کہا کہ صدر صاحب کی فرمائش ہے آپ لم یاتی پڑھیں۔ واہ واہ واہ، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا کلام۔ جی اب میں آپ کو پڑھ کے لم یاتی بھی پڑھ لیں، اور کمال ہے، کمال ہے۔ پوری بات میں اپنی مکمل کروں گا، اب میں پڑھ رہا ہوں۔ لم یاتی نذیر کافی نظرین مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا، انا فی عطش و سخا کا تمی، اے گیسوئے پاک ہے ابر کرم، اے گیسوئے پاک ہے ابر کرم، برسن ہارے ریم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ اب ایک صاحب جو حلیے سے لگ رہا تھا کوئی عالم ہے، شیروانی پہنی ہوئی اور میری طرح کرا کلی کی ٹوپی انہوں نے لگائی، اب وہ کھڑے ہو گئے نا محفل میں، انہوں نے کہا سہروردی صاحب اعتراض کیا، مولانا احمد رضا خان صاحب نے اتنی بڑی بارگاہ سے صرف 2 بوند مانگی ہے۔ اوہ، اب وہاں پہ میرا خیال ہے کوئی 100-150 آدمی تھے، میں نے کہا کوئی جواب دے گا، اور بھی مجھے لگ رہے تھے شکلوں سے حلیے سے کہ یہ علماء ہی ہیں۔ آپ یقین کریں گے 4 یا 5 سیکنڈ گزرے، 4-5 سیکنڈ میں جو خاموشی ہوئی نا تو میں نے اعلیٰ حضرت کی ایک نعت شروع کر دی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، جس کی 2 بوندیں ہیں کوثر و سلسبی، بھائی واہ 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 واہ، جس کی 2 بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، انا فی عطش و سخا کا تمی، اے گیسوئے پاک ہے ابر کرم، برسن ہارے ریم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، میں نے جواب دے دیا ماشاء اللہ۔ حضرت اعتراض کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ کس پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے لیے یہ سوچ اور یہ احساس رکھنا کیمرے میں بھی اور کمرے میں بھی، یہ شاہ صاحب اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اتنے اچھے الفاظ اور اتنی ان کو جو علمی مقام دیا ہوا ہے، اور آپ نے ظاہر میرے والد صاحب کے جو پیر و مرشد تھے حضرت خواجہ ابوالفیض سید قلندر علی شاہ صاحب قبلہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے۔ واہ واہ، لاہور ہنجروال ملتان
روڈ پر ان کا مزار شریف ہے, انہوں نے دورہ حدیث اعلیٰ حضرت سے کیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, تو ہمارے لیے تو وہ بڑے جواب مل گیا حضرت. ہاں, وہ ہمارے لیے بڑے احترام اور عزت کے لیے ہمارے ہیں اعلیٰ حضرت, ان کے لیے بڑے الحمدللہ. میں تو بھائی کوئی کہے نہ کہ اعلیٰ حضرت پڑھتا ہوں, کوئی کہے نہ کہ میں اعلیٰ حضرت پڑھتا ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے حضرت. ساری زندگی آپ نے جناح کیمپ میں پڑھا ہے, امامہ شریف میں نے کچھ نہیں پڑھا, وہ کوئی ہمیں تصویر نہیں ملتی, کوئی حضرت اس کی کوئی خاص وجہ؟ نہیں, کوئی خاص وجہ نہیں. اچھا, یہ ٹریڈ مارک بن چکا ہے ہمارا. ٹریڈ مارک بن چکا, کیونکہ پی ٹی وی سے ہم نے شروع کیا تو یہی جناح کیپ ہی لگائی. اس کے بعد ایک مفتی منیب الرحمان بھی لگاتے ہیں, بہت سارے لوگ لگاتے, سبیح الدین سبیح رحمانی صاحب لگاتے ہیں, لیکن مقصد یہ کہ اعتراض نہیں ہے, میں ایسے پوچھ رہا ہوں اپنی معلومات کے لیے. آپ کا اعتراض صحیح ہے, امامے میں کبھی کیونکہ عوام کا ایک ذہن بن چکا ہے کہ ایک پگڑی والے نعت خان ہے, ایک جناح کیپ والے گروپ بن گئے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں, ہونی نہیں چاہیے. ویسے میرا خیال ہے بھی نہیں, شاید لوگوں کا ایک رجحان بن گیا, وہ اپنی جگہ پر ہے. اچھا, لیکن آپ نے پڑھی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پڑھی ہے امامہ شریف میں. امامہ شریف میں نے پورا کیسٹ کیا ہے, ویڈیو کیسٹ, سلطان باؤ ٹرسٹ برمنگھم میں 1996 میں. 95 میں میرا پہلا ویڈیو کیسٹ آیا کراچی سے, بزم غوثیہ کی جانب سے, اور 96 میں پھر میرا کیسٹ وہاں سے برمنگھم سے ریلیز ہوا, اورینٹل اسٹار ایجنسی نے نکالا, اس میں میں نے امامہ بتایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت, میرا خیال ہے 60 سال تو ہو گئے آپ کو ثنا خوانی. الحمدللہ 55 60 سال, کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دنیا کی نعت کا مرکز پاکستان ہے, اور آپ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ 11 سال ہو گئے کم و بیش امریکہ شفٹ ہو گئے جی, ہیوسٹن میں. تو یہ کیا وجہ ہے وہاں پہ شفٹ ہونے کی, اور نعت خوانی کا مرکز پاکستان ہے؟ لیکن بہت سارے لوگ پاکستان سے امریکہ جاتے ہیں, نعت خان حضرات جی, وہ پروگرام کرتے ہیں. ربیع الاول, ربیع الثانی بہت زیادہ ہوا تو جمادی الاول تک, اس کے بعد وہ پاکستان آ جاتے ہیں. تو وہاں پہ کسی کی ضرورت ہے نا. واہ 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 واہ. اور ہجرت پہ برکت ہوئی ہے, بہت برکت ہوئی ہے واقعی. ہاں, یعنی ایک تو یہ کہ کووڈ میرے لیے باعث برکت ثابت ہوا, اور امریکہ بھی میرے لیے باعث برکت ثابت ہوا, کیونکہ میں نے شاعری بھی امریکہ میں شروع کی, میں نے 2 کتابیں وہیں لکھی, اور میں نے 6 طرزیں امریکہ میں بیٹھ کے بنائی. واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو آپ وہاں پہ الحمدللہ میری ساری کوئی کام وغیرہ بھی, بزنس وغیرہ بھی شروع کیا ہوا ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سنا سکتا ہوں. بالکل سنائے, واقعی تو سننے کے لیے. اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ, آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا نام نعت جی خانی کا. ماشاءاللہ. اور اعظم چشتی صاحب نے بہت سارے کاروبار کیے, اور میں آپ کو یہ وہ واقعہ سنا ہوں جو میں نے مدینہ طیبہ میں سنا. وہاں مدینہ طیبہ میں بزرگ ہوتے تھے مولانا غلام رسول بلیوں والے. اچھا, غلام رسول بلیوں والے, ٹھیک ہے. یہ بزرگ تھے, صوفی بزرگ. ٹھیک ہے, ٹھیک. میں صوفی میں بات کروں آپ سے. بالکل صحیح, حضرت ابو ہریرہ کی نسبت سے شاعر رکھا ہو, وہ بلیاں پالتے تھے. واہ واہ. تو میں ان کے ہاں, جب وہ باب مجیدی ہے اس سے ان کا گھر جاتا تھا, تو شارع ستین کے پاس ان کے وہ رہتے تھے, تو وہاں محفل ہوتی تھی ہر جمعرات کو. یہ بات میں نے وہاں سنی. کہنے لگے اعظم چشتی صاحب جب آئے تو غلام رسول صاحب سے انہوں نے کہا کہ جی میرے لیے دعا کریں, میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں مجھے نقصان ہو جاتا ہے. اعظم چشتی صاحب نے کپڑے کا ایک بزنس کیا تھا, اور پنوراما سینٹر لاہور میں ان کی دکان بھی تھی. جس کام میں بزنس میں کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں مجھے نقصان ہو جاتا ہے, میرے لیے دعا فرمائیں. تو وہاں پر مولانا حاجی غلام رسول صاحب, حاجی صاحب جو غلام رسول صاحب جو بزرگ تھے, انہی کی زبانی یہ ہے کہ ایک ہفتے کے بعد اعظم صاحب جب آئے کہ حضور میرے لیے آپ نے دعا کی, انہوں نے کہا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں آپ کا استغاثہ, آپ کا مسئلہ پیش کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو حضور نے فرمایا کہ اعظم چشتی کو کہہ دو اللہ نے اس کو میری نعت کے لیے پیدا کیا ہے. واہ واہ واہ. تو اللہ نے مجھے بھی حضور کی نعت کے لیے پیدا کیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ.